سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس کی مرضی پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو ٹھیک رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہتا ہوا آئے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ ضرور حرام فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا، پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، پچھلی امتوں میں عبادت صرف خاص جگہوں میں ادا ہو سکتی تھی، اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا، تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ نمبر 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سے معانی موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جیسے سر کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بنا دین باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کو چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ فائدہ، علماء نے اس حدیث کو کئی مطلب بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ بے نمازی کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالات میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی نماز بھی جاتی رہی وہ ایسا ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کھڑا ہو گیا اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لی اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا 200 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، مگر 200 آیتوں پر بھی رکوع نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم ہونے پر رکوع کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ختم کی تو اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد 3 بار پڑھا۔ پھر سورہ آل عمران شروع کی تو میں نے سوچا کہ اس کے ختم پر تو رکوع کر ہی لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ختم کی لیکن رکوع نہیں کیا اور 3 بار اللہم لک الحمد پڑھا۔ پھر سورہ مائدہ شروع کر دی۔ میں نے سوچا سورہ مائدہ کے ختم ہونے پر رکوع کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع کیا تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے سنا اور اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں، جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا، کیونکہ میں اور زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر نماز کی مثال ترازو کی سی ہے، جو نماز کو پوری ادا کرتا ہے اسے پورا اجر ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی دہرش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صحابہ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو ان کو آواز دے کر فرمایا، فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ آپ نے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پوری طور پر ادا کیا کرو۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے جہاد کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ پوچھا روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو حفص ذکر کرنے والے ساری خیر بے بلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ فائدہ: ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مفرد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مر مٹنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا، چنانچہ میں قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس آدھے دن کی مقدار 500 برس ہوگی۔ فائدہ: پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت نہ ہو اور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا کہ اس امت کے فقراء و مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا اور ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر وہ ذلیل خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالات میں پائے پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت مالک یا ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس آدمی نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو پایا پھر اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔
حضرت یاز بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کا ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی شیطان ہیں جو آپس میں فحش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا اس آدمی کی طرح ہے جو ہلاکت و بربادی کے قریب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہتا ہے، پہننے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو جمع کریں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس آدمی نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا ہو تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اور شرکا اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہرگز کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہونے میں جہاد کا عمل کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔